من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ جدا بدن سے نہ حدیث کے پیران ہوئے، جدا بدن سے نہ حدیث کے پیران ہوئے، وطن کے ہوتے ہوئے اپنا بے وطن ہوئے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے حدیث مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے حدیث مت کرنا، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز محقق صاحب اور اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام بڑا ہی عظیم الشان پروگرام ہے، جس میں اس ناچیز کو کچھ خاص کرنے کی سعادت ہوئی۔ یہ میری خوشی اور نیکبختی کی بات ہے۔ موضوع بڑا اہم اور دلشکن ہے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو شخص کسی ایسی جان کو قتل کرے کہ جس نے قتل نہ کیا اور نہ اس نے زمین پر فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جو کسی انسانی زندگی کی بقا کا سبب بنا تو اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ انسانی جان کے تحفظ و بقا کا اعلان تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں کسی ہم نے بنائے مسلم یا غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے۔ آزادی سب کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو یا یہودی ہو یا فاسق ہو، سب جان کی رقم میں برابر ہے۔ عزیزوں، آج سے تقریباً 76 سال قبل تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے، آج سے تقریباً 75 سال قبل تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے ہندوستان چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آزادی سے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے اپنی ماں کو بے اولاد ہوتے ہوئے دیکھا، معصوم سے چہروں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا، معصوم سے بچوں کو بھوک کی وجہ سے روتے بلکتے ہوئے دیکھا، اپنی بہنوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان تاریک اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی، دین کا فرحت بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو تقریباً 250 سال پر محیط تھا۔ نہ جانے کتنی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کیا گیا۔ عزیزو، یاد رکھو، ہر دور میں باطل کا مقابلہ حق نے کیا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آتے ہی باطل کو زیر کر دیتا ہے۔ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل ابو جہل ابو لہب کی شکل میں آیا تو حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، باطل انگریزوں کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شکل میں آیا۔ الغرض ہر دور میں باطل کا مقابلہ حق نے کیا۔ عزیزو، ہندوستان میں آتے ہی انگریزوں نے اپنا ڈیرہ جمانا شروع کر دیا۔ کبھی کسی خطے پر مقبوض ہوتے، کبھی کسی شہر پر مقبوض ہوتے تو اس وقت ہمارے علماء، ہمارے صلاح نے محسوس کیا یہ انگریز باطل کی شکل اختیار کر رہا ہے، یہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، پھر جس طرح چاہے گا اپنی حکومت چلائے گا۔ تو اس وقت سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام عام و خاص ایک ہو گئے، جہاد کی چنگاری مشتعل ہونے لگی، جنگ ہونی شروع ہوئی جس میں زیادہ تر ہمارے علماء شہید ہوئے۔ لیکن آج کچھ ضعیف العقل لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ ارے ہاں، مسلمانوں نے ہی تو آزادی کا پرچم لہرایا، مسلمانوں نے ہی تو تحریک ریشمی رومال کا سلسلے چلایا۔ ارے جہاں مہاتما گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا تو اس کا طریقہ وہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے قیادت سکھائی۔ جہاں جواہر لال نہرو نے آزادی کے لیے قدم بڑھایا تو اس آزادی کا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی نے سکھایا۔ جہاں سیاست کی طرف پٹیل گیا تو سیاست کا طریقہ مولانا محمد علی جوہر نے سکھایا۔
اگر ہمارے علماء کرام آگے بڑھ کر حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ہندوستان نہ چلتی اور ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر ہی 500 مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ تمہاری حکومت ہندوستان پر کیسے قائم رہ سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی بھی صرف مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ ان پر حکومت جمانے کے لیے سب سے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، علماء کرام کو ختم کرنا پڑے گا، قرآن کریم کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو ان کم بختوں نے 1861 عیسوی میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے اور 1864 عیسوی سے لے کر 1867 تک علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان 3 سالوں میں 14,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اور ٹامیسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھال میں ڈال کر تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ 40 علماء کو ایک دن میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اور ٹامیسن کہتا ہے کہ میں دہلی کے ایک خیمے سے میرا گزر ہوا تو میں نے مردار کی بو محسوس کی، تو میں نے خیمے میں جا کر دیکھا کہ 40 علماء شدید گرم آگ پر ڈالے جا رہے ہیں، تو میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد 40 علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان سے کہا گیا کہ مولویوں، یا تو اس بات کا انکار کر دو کہ تم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں نہیں تھے، ورنہ تمہیں بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹامیسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ کسی مولوی نے انگریز کے سامنے سر خم نہیں کیا، آگ میں جل گئے لیکن انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ آؤ میں سناؤں، شیخ الہند کا انتقال ہوا، غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، کپڑا ہٹایا تو کمر پر نظر پڑی کہ گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہے سوائے چمڑے کے۔ آپ کے خاص شاگرد مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم میں درس دے رہے تھے، معلوم ہوا دیوبند تشریف لائے، لوگوں نے حالات بیان کیے، آپ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ حسین میرے راز فاش مت کرنا، لیکن آج حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جس وقت میں مالٹا کی جیل میں شیخ الہند کے ساتھ تھا تو اس وقت انگریز شیخ الہند کو تہہ خانے میں پٹائی کے لیے لے جاتے تھے، لیکن آپ اپنی بات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ روز ایسا ہی ہوتا تھا، آپ کی پٹائی کی جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ کی کمر مبارک پر گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا۔ عزیزو، ہر دور میں علماء کا الگ ہی کردار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کو جان و دل سے محبت کرے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی تقریباً 200 سال تک جاری رہی، ایک تحریک ختم ہوتی تو دوسری تحریک جنم لے لیتی۔ بالآخر 15 اگست 1947 کی نصف رات کو ہمارا وطن عزیز آزادی کی نعمت سے بہرور ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ملک کو کس طرف چلنا ہے، جبر و استبداد کی طرف یا عدل و انصاف کی طرف؟ یہ فیصلہ طے ہوا کہ ملک جبر و استبداد کی تارگی کی بجائے ایک جمہوری ملک کی روشنی میں سفر کرے گا۔ اسی طرح 26 جنوری کو ایک اور نعمت ملی، وہ ہے اس ملک کا جمہوری ہونا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ کیا گیا۔
اور اس قانون کو مرتب کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہیں اس ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ پھر دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس کے ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ بالآخر 24 جنوری 1950 عیسوی کو اس نئے دستور پر تمام ارکان نے دستخط کر دیے اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوری منایا گیا، اور اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت کے نام پر منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 عیسوی کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا ایک قومی اور یادگار بن کر رہ گئی۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔